ان کے خطاب سے قبل میں اپنی اس مسجد کے خطیب پروفیسر ڈاکٹر حافظ سعید احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو خطبہ صدارت کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، چند منٹ میں اپنا خطبہ صدارت ارشاد فرمائیں۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ سعید احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ حضرات، شہادت اور فلسفہ شہادت کا اظہار چند جملوں سے اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بندہ بھی کسی کو کہا جائے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور میں تمہیں گولی مار دیتا ہوں اور تم جنت میں چلے جاؤ گے، تو ابھی تک اتنا ایمان مضبوط کسی کا نہیں ہے۔ یا انسان کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایک تلوار لے کر، نیزہ لے کر اور برچھی لے کر کوئی بندہ میرے سامنے کھڑا ہے، تو وہ ایک عزم کے ساتھ یہ کہے کہ بھئی آؤ اور مجھے قتل کر دو، میں جنت میں چلا جاؤں۔ اتنا اظہار، اتنی جرأت، اتنی استقامت اور اتنا عزم صرف ان لوگوں کے اندر ہے جن کو اللہ نے ایمان کامل عطا فرمایا ہے۔ اور یہ لوگ، انہوں نے مانگ کر اللہ سے شہادت لی ہے۔ لوگ زندگی مانگتے ہیں کہ مجھے زندگی زیادہ مل جائے، 2 سال اور مل جائے، 10 سال میں اور گزار لوں اور مجھے کائنات میں جو میرے کام ہونے والے ہیں وہ ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، میں اختصار سے ذکر کروں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے شہادت کے لیے اللہ رب العالمین سے درخواست کی تھی کہ اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما دے، اس وقت وہ حکومت کے معراج اور حکومت کا عروج، تخت و تاج کے مالک کیسر و کسریٰ ان سے ڈر رہے تھے، خوف زدہ سے۔ ان عالم میں جب کہ ان کی حکومت انتہائی عروج پر تھی، تو آدمی کہتا ہے کہ میں اس حکومت کے 4 سال کے مزے اور لے لوں۔ ان حالات میں سیدنا فاروق اعظم ایک دن حج سے تشریف لائے، آخری خطبہ میں، تو آپ رستے میں آ رہے تھے، ایک جگہ پر ریت کا تکیہ بنایا اور لیٹ گئے، آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، اللہ آج عمر کو اس آسمان کے نیچے اور زمین پر تیرے سوا کسی کا ڈر نہیں ہے، کائنات میں مجھے کسی کا ڈر۔ ہمارے جماعت کے محترم اور محسن حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب علالت کے باوجود ان کی محبت وہ تشریف لائے، ان کے آنے پر ہم ان کو خوش آمدید فرماتے ہیں۔ آپ ذرا آرام سے بیٹھیں۔ تو فرمانے لگے کہ مجھے آج اس آسمان کے نیچے اور زمین پر اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہے۔ کیسر و کسریٰ جو اس وقت کی سپر قوتیں تھیں، وہ فاروق اعظم کے نام سے ڈرتی تھی۔ اس وقت سیدنا فاروق اعظم نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ میری حکومت کو تھوڑا سا اور لمبا کر دے، میرا اقتدار اور زیادہ ہو جائے، میں کائنات کے اندر اور زیادہ میری حکومت کی وسعت ہو جائے، بلکہ اس کے بجائے کیا کہا کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما دے۔ انہوں نے شہادت کیوں مانگی؟
حالانکہ لوگ زندگی مانگتے ہیں، اس لیے کہ جن لوگوں کو فلسفہ شہادت کا پتہ نہیں، ان کو علم ہونا چاہیے کہ اصل میں شہادت میں زندگی ہے۔ لوگ عام موت کے علاوہ زندگی مانگتے ہیں، لیکن شہادت کے اندر زندگی ہے۔ یہ دنیا حالانکہ موت اور حیات آپس میں ضد ہے، جہاں موت ہوگی وہاں زندگی نہیں ہوگی، جہاں زندگی ہوگی وہاں موت نہیں ہوگی، جہاں روشنی ہوگی وہاں تاریکی نہیں ہوگی، جہاں دھوپ ہوگا وہاں چھاؤں نہیں ہوگی۔ تو اس کے باوجود آپ کو پتا تھا کہ اس شہادت کے اندر زندگی ہے، اس میں حیات ہے۔ شہادت کا یہی فلسفہ ہے کہ جن لوگوں کو اس کا پتہ ہے، جو اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، جو اس کے فلسفہ کو جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کا مزہ عام زندگی میں بھی نہیں، جو اللہ کی راہ میں شہادت کی راہ دے کر خون بہانے کے اندر وہ زندگی ہے۔ اسی لیے فاروق اعظم نے کیوں مانگی؟ سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی اطاعت میں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ جہاں میں محاذ پہ اپنے جرنیلوں کو بھیجتا ہوں، مجاہدوں کو بھیجتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ یہی نہیں، فرمایا ثم احیا، پھر میں زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر میں زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں شہید کیا جاؤں، 3 مرتبہ، اور آخری مرتبہ بھی سرور کائنات نے اقتل پر جملہ کو ختم کیا کہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اللہ ہم مرزقنی شہادتاً فی سبیلک، اور یہ شہادت کے لیے سیدنا فاروق اعظم ذہنی طور پر پہلے تیار تھے۔ وہ لوگ جنہیں اس بات کا علم تھا، حالات مانگا، آپ کی بیٹی حضرت حفصہ کہنے لگی ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو ایک مسلم مملکت کے اندر مدینہ کے اندر ہیں، وہاں تو مسلمان ہیں، اور شہادت تو کافر کے ہاتھ سے آیا کرتی ہے، تو آپ کو شہادت کیسے ملے گی؟ فرمایا میرے اللہ نے چاہا تو اللہ میری دعا کو قبول فرمائے۔ ان کو بھی شہادت ملی، سیدنا عثمان غنی کو بھی اللہ نے شہادت عطا فرمائی، اور وہ بھی ذہنی طور پہ پہلے تیار تھے، اس لیے کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو پیش گوئی فرمائی تھی۔ آگے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے، وہ بھی ذہنی طور پر حالات ان کو نظر آ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی شہادت دی، سیدنا حسن کو بھی، سیدنا حسین کو بھی۔ تو اگر اللہ رب العالمین نے ان کو شہادت عطا فرمائی، ان کو مرتبہ عطا فرمایا، اور بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس واقعہ کربلا کی بڑی اچھی ایک تطبیق کی، فرمایا کہ سیدنا حسین کو اللہ اعلیٰ مرتبہ دینا چاہتے تھے، اعلیٰ مقام دینا چاہتے تھے، اور شہادت کے بغیر ان کو یہ مقام نہیں مل سکتا تھا، اللہ رب العالمین نے کسی بہانے سے ان کے حصے میں شہادت رکھ دی۔ یعنی یہ انداز، یہ شہادت کی بات ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلسفہ یہی ہے کہ جو لوگ قرآن مجید نے کئی مقامات پہ فرمایا کہ اصل میں زندگی یہی ہے اور حیات یہی ہے جو شہید کی ہے، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں، اور یہی وہ حیات ہے جس کی دائمی حیات اور ہمیشہ کی حیات جس کی طلب کے لیے بڑے بڑے عظیم لوگوں نے جو ہے وہ خواہش کی۔ اللہ کریم جو ہے ان کی شہادتوں کو اور ان کے مرتبوں کو قبول فرماتے ہوئے اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں ان شہداء کے اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس فلسفہ شہادت کانفرنس پہ ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں، آج بھی دیگر علماء بھی تشریف لائے، مولانا یوسف انور صاحب ہماری جماعت کے محسن بھی ہیں اور ہماری جماعت کے لیڈر بھی ہیں،
اور ہمارے جہاں کی تاریخ بھی ہیں، اللہ کریم ان کو صحت تندرستی سے نوازے کہ اس بیماری کے باوجود ہم جیسے فقیروں کی دعوت اور تشریف لاتے ہیں، آپ احباب بھی جو دور دراز سے اس کانفرنس میں محبت صحابہ کے لیے اس موسم کی تلخی کے میں بھی آپ تشریف لاتے ہیں، اللہ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے، علماء کا آنا اور ان کا سنانا بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہم زد فزد۔ یہ تھے ہماری اسی مسجد کے خطیب پروفیسر ڈاکٹر حافظ سعید احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہم پر دیر پا رکھے، اللہ ان کو صحت تندرستی ایمان والی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو اب میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ہماری جماعت کے قائد اور بقیت السلف محترم جناب حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب، ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت والی ایمان والی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اتنی علالت کے باوجود الحمدللہ وہ ہمارے پاس پہنچے، اپنا دست شفقت انہوں نے ہم پہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں، اللہ ان کو صحت تندرستی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اور محترم جناب قاری امتیاز احمد سلفی صاحب، محترم جناب دلاور حبیب صاحب، محترم جناب حضرت مولانا قاری خالد محمود اعظم آبادی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ عنہم، جو ہمارے اسٹیج کی زینت بنے، ان کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔